السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مبارک تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اسلامی تاریخ روشن ہے حضرت کے کارناموں سے۔ دنیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصلاحات ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام سے پہلے بھی بہت ساری خوبیاں اور صلاحیتیں تھیں۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دعا فرمائی کہ اے اللہ دو میں سے ایک دے دے، یا تو عمر بن خطاب اور یا پھر عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان دو میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجیے۔ اللہ پاک نے روز اول سے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لیا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ تلمذ میں، حلقہ احباب میں شامل ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف لائے تو پھر حضرت کی صفات اور صلاحیتوں کو چار چاند لگ گئے، نکھار آ گیا شخصیت میں، اور اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دن بدن خوب ترقیات نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دانا تھے، زیرک تھے، سیاسی تدبر، صلاحیتیں، فہم و ادراک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت تھا۔ عمر علم میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا نام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 10 حصے علم کے دیے، جن میں سے ایک حصہ پوری امت کو دیا اور 9 حصے صرف عمر بن خطاب کو عطا کیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ 10 میں سے پوری امت کو اور 9 حصے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو ایک صحابی کی اپنی رائے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے، سارے نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ خواب میں میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، وہ دودھ میں نے پیا،
اتنا پیا کہ اس کی سیرابی میں ناخنوں تک میں محسوس کرنے لگا، لیکن پھر وہ دودھ بچ گیا، میں پورا پیالہ نہیں پی سکا، بچ گیا۔ تو اس کے بعد وہ جو پیالہ تھا دودھ کا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا، انہوں نے اس کو پی لیا۔ یہ نبی کا خواب ہے اور نبی ہی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا خواب تو نبوت اور وحی کی ایک قسم ہے، نبی کا خواب ہے، تو ہم اس میں کیا رائے دیں گے؟ آپ ہی فرمائیے اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم ہے۔ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اور پھر میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہاں ایک بات سمجھیں، سارے انسانوں کی عقل جمع کی جائے تو نبی کی سمجھ اور عقل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے نبی کو اس قدر صلاحیتیں، صفات، دانائی عطا کی ہوتی ہے کہ سارے انسانوں کی عقل بھی مل کر نبی کی عقل کا مقابلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، یعنی اللہ کی مشیت میں میرے بعد نبیوں کا تسلسل ہوتا، نبیوں کو آنا ہوتا، تو عمر میں وہ ساری صفات ہیں جو کسی نبی میں ہوتی ہیں۔ عمر میں وہ ساری صفات ہیں جو کسی نبی میں ہوتی ہیں۔ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اس لیے عمر نبی نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کی علمی گہرائی کا اندازہ اس کی رائے سے ہوتا ہے۔ ہر آدمی ذی رائے نہیں ہوا کرتا، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رائے دے اور اس کی رائے کو لے لیا جائے۔ ذی رائے لوگ کم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیر دو خاص تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم کاموں میں انہی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو متعدد بار، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس مشاورت ہو رہی ہے، آپ مشورہ لے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، اللہ نے اس کی تائید وحی سے آسمانوں سے کر دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اونچے درجے کی بات ہے، بہت اونچے درجے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، اللہ نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور اللہ پاک کی طرف سے اس کی تائید اتری کہ عمر کا مشورہ ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر
بہت بڑا مجمع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے بیعت لے رہے تھے. اب ایک ایک سے بیعت لینے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے. جمع غفیر تھا، پورا مکہ تھا اور قبائل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بیعت کر رہے تھے، اور یہ بیعت علی الاسلام تھی کہ یہ بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ادھر مردوں کا مجمع ہے، ادھر عورتوں کا مجمع ہے. مرد بھی بڑی تعداد میں ہیں، عورتیں بھی بڑی تعداد میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد کو، اتنے بڑے مجمع کو دیکھتے ہوئے کام کو سمیٹنے کے لیے بیعت لینے میں اپنی نیابت عمر کو عطا کی. عمر کو فرمایا کہ ایک طرف تم ہو جاؤ اور بیعت لو. اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنی موجودگی میں حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ آپ بیعت لیں. اور پھر اس سے بھی اگلی بات، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں تشریف لے جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ آپ مردوں سے بیعت لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ عورتوں میں چلے جائیں، عورتوں سے بیعت لیں. اور مردوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت لی. اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر اعتماد تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی، لیکن عورتوں سے بیعت ایسی نہ تھی کہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت. مردوں سے تو ایسے تھی، عورتوں سے زبانی کلمات کہلوائے اسلام کے، توحید کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا میں نے خواب میں جنت میں آپ کا محل دیکھا. فرمایا جنت میں آپ کا محل دیکھا اور اس کے سامنے ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی. میرا دل چاہا کہ میں اس محل کو جا کر کے دیکھوں، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا. اب دیکھیں حضور کا خواب وہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، فرمانے لگے اغارو کا یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ یہ جو مقام ملا ہے یہ تو آپ ہی کی برکت سے ملا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تو آپ کے صدقے سے ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے سایہ ہوتا ہے، اور کسی چیز کی پرواہ نہ تھی. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی بات گوارا نہ تھی. لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام دار ارقم سے نکل کر حرم میں آ گیا. پہلے مسلمان 39 تعداد تھی مسلمانوں کی، 40 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم میں ہی نماز پڑھتے ہیں، باہر نہیں نماز پڑھ سکتے. مشرکین
راستہ روکے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس قدر مسلمان خوش ہوئے، اس قدر مسلمان خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ تکبیر لگایا، اور اس سے حرم گونج گیا، حرم گونج گیا۔ نماز کا وقت ہوا، لوگوں سے کہا گیا کہ وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہاں؟ کہا یہیں۔ کہاں؟ بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ حرم میں کیوں نہیں؟ کہا کہ وہاں مشرکین مزاحمت کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اگر نماز یہیں بند کمرے میں پڑھنی ہے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آج نماز یہاں نہیں ہوگی، آج نماز حرم میں ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو آ کر کے عمر کا راہ روکے۔ عمر اسلام میں آئے، اسلام دار ارقم سے نکل کر حرم میں پہنچا، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیل گیا، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول ہے جس سے لوگ پانی نکال رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے نکالا، چند ایک ڈول نکالے، لیکن ان کے ڈول نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی۔ پھر وہ ڈول عمر بن خطاب نے لے لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ڈول بڑا ہو گیا، پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ بڑا ہو گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قوت اور طاقت سے اس ڈول کو نکالا۔ فرمایا ایسا جوان مرد، ایسا قوی میں نے نہیں دیکھا جیسا عمر کو دیکھا ڈول نکالتے ہو۔ ڈول نکالا اور فرمایا کہ پورے کھیت سیراب کر دیے، کھیت سیراب کر دیے، اتنا کھیتوں میں پانی پہنچایا، اتنا کھیتوں میں پانی پہنچایا کہ کھیتوں کی جو منڈیریں ہوتی ہیں وہ تک بھر گئی پانی سے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر اسلام کے پھیلنے سے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ اسلام کا اتنا کام لیں گے کہ اسلام پھیل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب کر دیں گے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اور پھر اللہ پاک کا انعام دیکھیں کہ حضور کے 2 داماد ہیں اور 2 سسر ہیں۔ سسر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، داماد ہیں علی المرتضی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں سسر ساتھ سلائے ہوئے ہیں روضے میں، اور دونوں داماد باہر ہیں، داماد دونوں باہر ہیں، حضرت علی بھی باہر ہیں، حضرت عثمان بھی باہر ہیں جنت البقیع میں، اور دونوں سسر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ایک ادھر پہلو میں ایک ادھر پہلو میں۔ صحابی فرماتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ ایسا لگا جیسے ستاروں کے جھرمٹ سے چاند نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے، صحابہ اکرام دیکھ کے بہت مسکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ کے ایک طرف صدیق اکبر ہیں ایک طرف عمر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح سے اٹھیں گے، اسی طرح سے اٹھیں گے کہ ایک ہاتھ صدیق اکبر کے اور ایک ہاتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری صفات 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر، لیکن حالت یہ ہے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو 11 یا 12 پیوند ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں، 11 یا 12 پیوند ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گھیراؤ کیا، بیت المقدس کا، یہاں یہود آباد تھے، یہود آباد تھے۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں کا گھیراؤ کیا، فوجیں یہاں اتاری، تو یہود نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی یا تو اسلام میں آ جاؤ، نہیں تو بس پھر جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، آپ اگر طاقت کے بل بوتے پر چاہیں کہ ہمیں فتح کر لیں تو یہ تمہارا خام خیالی ہے، بھول ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ ہماری کتابوں میں، ہماری تورات میں، انجیل میں تمہارے خلیفہ دوم کی نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں، وہ خلیفہ ہوگا، اللہ کے نبی کے بعد دوسرا خلیفہ ہوگا، اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس کے ہاتھ پر یہ فتح ہوگا، آپ انہیں بلا لیں، انہیں بلا لیں، ہم انہیں دیکھ لیں گے، اگر وہ وہی خلیفہ ہوں گے جو ہماری کتابوں میں ہیں تو بغیر کسی لڑائی کے ہم چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر جو مرضی کر لیں، آپ کبھی فاتح نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت تیار ہو گئے، اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا، کوئی پروٹوکول نہیں، کچھ نہیں، ایک سواری، اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور سفر شروع کر دیا۔ جب وہاں بیت المقدس میں شام میں داخل ہو رہے تو ان لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا تو بڑے بڑے علماء، پادری جھک گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور ادب سے چابیاں دے دی، کہا کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا آپ اس لائق ہیں کہ یہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی جائیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اب ہم غالب نہیں آ سکیں گے، آپ ہی کا غلبہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں عزت جو ہے اسباب اور وسائل سے نہیں دی، جائیداد اور مکان کوٹھی سے، کپڑوں سے نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے۔ جب تک اسلام ہمارے پاس رہے گا، دین ہمارے پاس رہے گا، ہم دین میں پورے لگے رہیں گے تو اللہ ہمیشہ ہر میدان میں، ہر جگہ ہمیں غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے اسلام کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور عزت دوسری جگہوں سے ڈھونڈنے رہے تو پھر یاد رکھیں نہ عزت ملے گی نہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اکابر کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔